لحاظ سے آپ یہ بات جان لیجئے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں کیا کہا اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی میں سے رسول کی بعثت کی دعا کی جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کیا جو بالترتیب یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کو علم سکھائے کتاب کا۔ نمبر 2، انہیں حکمت سکھائے، یعنی اس علم کا جو علم سکھایا اس علم کا استعمال کرنا بھی سکھائے، وہ علم کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، ان کا تزکیہ کرے۔ ناظرین، رب العالمین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب کیا آیا وہ آپ باقی 2 آیات میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان میں رسول کی بعثت اور اس کا انسانوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کے بعد انہی 3 چیزوں کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیات میں ان تینوں چیزوں کی ترتیب مختلف ہے، یعنی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہا کہ اس نے رسول بیعث کیا انہی میں سے جو ان پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد ان 3 چیزوں کی ترتیب کو دیکھیں۔ نمبر 1، ان کا تزکیہ۔ نمبر 2، انہیں کتاب کا علم سکھانا۔ نمبر 3، انہیں حکمت سکھانا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 میں سے پہلے نمبر پر یہ رکھا کہ انہیں علم سکھائے کتاب کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب کا علم سکھانے کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر حکمت کو رکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت کو تیسرے نمبر پر رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کو تیسرے نمبر پر رکھا، لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی نے تزکیے کو پہلے نمبر پر رکھا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے علم سکھانے کو 3 میں پہلے نمبر پر اور تزکیے کو تیسرے اور آخری نمبر پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تزکیے کو پہلے نمبر پر رکھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر علم سکھانے کا ذکر کیا اور پھر آخری اور تیسرے نمبر پر حکمت کو رکھا۔ یعنی ان آیات میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا تب تک وہ کتاب کا علم نہیں سیکھ سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ تزکیے کے بغیر کوئی کتاب کا علم سیکھ سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے نمبر پر تزکیے کو رکھا۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تب تک کتاب کا علم حاصل ہونا ناممکن ہے، اور تزکیے کے لیے طیب رزق شرط ہے، کیونکہ تزکیہ ہوتا ہی طیبات سے ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے طیب کا علم ہو کہ لفظ طیب کے معنی کیا ہے اور طیب رزق ہوتا کیا ہے۔ اس موضوع پر آئندہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب کسی کو طیبات کا ہی علم نہیں، طیبات کا علم ہی نہیں، اور وہ خبائث کو اختیار کیے ہوئے ہوگا تو اس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تزکیہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور جب تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کتاب کا علم کیسے کھل سکتا ہے، کیسے سمجھ آ سکتا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے کتاب کا علم؟ کتاب کے علم کے لیے تو تزکیہ شرط ہے، جب تزکیہ ہوگا ہی نہیں تو علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب علم حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر حکمت تو علم کے بعد آتی ہے، جب علم ہی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر حکمت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کا قانون، جس قانون سے اللہ علم عطا کرتا ہے یا پھر علم کو قبض کر لیتا ہے۔ اور ناظرین، ظاہر ہے جب رزق کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، لوگوں کو طیب کا علم ہی نہیں ہوگا، تو پھر ان پر کتاب کا علم کیسے کھل سکتا ہے؟ جب علم نہیں کھلے گا تو ظاہر ہے پھر جہالت غالب آئے گی اور ہر سو ہر طرف جہالت پھیل جائے گی۔ جب جہالت غالب آتی ہے، جہالت پھیل جاتی ہے، تو پھر انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ہی دین کا نام دے لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ یوں پھر وہ اپنی خواہشات کی اتباع میں دن بدن آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہی محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ علم کو قبض کرے گا، جیسے اس کا قانون ہے جب علم قبض ہو جائے گا تو جہالت غالب آ جائے گی، دنیا میں جہالت پھیل جائے گی۔ جب
جہالت غالب آ جائے گی، جہالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے. انہیں علم ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ اسی کے پیچھے بھاگیں گے، انہیں کی اتباع کریں گے، انہیں کو پورا کریں گے. جب لوگ اپنے